الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بعض باتیں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور توقیر کرو۔ اس حکم کی توضیحات خود قرآن کریم نے بیان کی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے سلسلہ کو، تعظیم و تکریم کے عنوان کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان کیا۔ ان میں ایک مقام پر بطور ضابطہ اور قانون کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے یا کوئی ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام کو سمجھ نہ آتی تو اصحاب رسول اس ارشاد کو دوبارہ سننے کے لیے ایک لفظ عرض کرتے رائنا، اور رائنا کا معنی کہ ہماری رعایت فرماؤ اور دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ یہ بات ہم سمجھ نہیں سکے۔ اس سے بعض وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کفر و نفاق کا، یہودی قسم کے لوگ، وہ اس لفظ کو تھوڑا سا مروڑتے
اور وہ کہتے ہیں رائینا، رائینا، اور رائینا کا معنی ہمارے چروائے، چھیڑو جس کو کہتی ہیں، چھیڑو بکریاں چرانے والے، بھیڑ بکریوں کے چرانے والے، رائینا۔ تو اب صحابہ کرام سچی صاف نیت سے ادب کرتے ہوئے وہ کہتے رائینا، یہ تھوڑا سا لفظ کو کھینچتے رائینا، تو اس سے معنی بے ادبی والا بن جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقولوا رائینا، کہ وہ لفظ کہنا بھی چھوڑ دو جس لفظ سے بے ادبی کا شائبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عبارت اختیار نہ کرو، وہ لفظ نہ بولو، بلکہ رائینا کی جگہ پہ اول تو پہ پوری توجہ سے بیٹھو اور تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر کوئی بات رہ جائے تو اب لفظ بولنا ہے انظرنا۔ اب انظرنا کا معنی بھی وہی ہے کہ ہماری رعایت فرماؤ، رائینا کا معنی بھی وہی ہے، لیکن رائینا کے لفظ سے ایک پہلو نکلتا تھا بے ادبی والا، اور یہود کو یہ موقع مل رہا تھا کہ تھوڑا سا لفظ کو مروڑا اور اپنے دل کا جو خمار اور حسد اور حقد تھا اس کو پورا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے تکریم رسول، توقیر رسول کا درس دیتے ہوئے امت کو یہ سبق دیا کہ خبردار ایسا لفظ نہیں بولنا جس لفظ میں احتمال ہو بے ادبی کا، اور اس لفظ کو بے ادبی کا احتمال تک ہو وہ پیغمبر کی شان میں نہیں بولنا۔ اس لیے اللہ نے روک دیا لا تقولوا رائینا کہہ کر۔ اور دوسرا اس رائینا میں ایک اور شبہ بھی تھا کہ یہ ہے باب مفاعلہ، اور باب مفاعلہ میں طرفین کی ہمسری برابری سمجھی جاتی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں جب چھوٹا بڑے کے سامنے کوئی بات رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ ادب والا کلام ہے۔ اور بڑا وہ چھوٹے کو کہہ سکتا ہے میں حکم دے رہا ہوں، اگر چھوٹا بڑے کو کہے کہ میں حکم دیتا ہوں تو یہ بے ادب ہی ہوگی، خلاف ادب ہے۔ اور اسی طرح برابر کا برابر کو کہہ سکتا ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں، میری گزارش یہ ہے، تو اب یہ گزارش کا لفظ اس سے ہمسری سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دوست کو کہہ سکتا ہے، برابر کی حیثیت والا برابر والے کو کہہ سکتا ہے گزارش۔ چھوٹا جب بڑے سے گفتگو کرے گا تو وہ عرض کہے گا، اور اگر بڑا چھوٹے کو سے گفتگو کرے تو وہ حکم، آرڈر، فرمان وہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ الفاظ کے چناؤ میں رعایت ادب ہے۔ تو رائینا میں بظاہر برابری معلوم ہوتی تھی کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں اور ہم آپ کی رعایت فرمائیں، تشارک جانبین کا شبہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ ایسا لفظ نہیں کہنا جو لفظ برابری ظاہر کرے، ہمسری ظاہر کرے، کیونکہ پیغمبر کی توقیر و تعظیم یہ واجب ہے اور فرض ہے۔ توقروا ہو تو آپس کی گفتگو میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جس لفظ سے بھی پیغمبری منصب
منصب نبوت اور امتی کی برابری ظاہر ہو رہی ہو، اللہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اور تیسرا، رائنا رعونت سے ہے، اور رعونت کہتے ہیں ذرا خشک لہجہ، روکھا لفظ، روکھا خشک لفظ۔ تو بعض حضرات اسے رعونت سے مشتق بھی کر لیتے، اور اس میں تھوڑا سا روکھا پن تھا، تو اللہ رب العزت نے درس دیا کہ میرے نبی کے ساتھ گفتگو کرتے وقت کوئی روکھا لفظ استعمال نہیں کرنا، خشک لفظ استعمال نہیں کرنا، ایسا لفظ نہیں بولنا جس لفظ میں ادب نہ ہو، ادب سے خالی لفظ ہو، خشک لفظ ہو اور روکھا لفظ ہو۔ لہجہ بھی نرم رکھنا، الفاظ پہ بھی پابندی لگائی کہ الفاظ لفظ وہ بولنے ہیں۔ یہ توقیر رسول کا ایک عنوان ہے قرآن کریم میں، اور اس سے کئی مسائل سامنے آتے ہیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کا عنوان یہ ہے کہ ایسا لفظ نہیں بول سکتے جس لفظ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا کوئی احتمال پیدا ہو سکتا ہو، کوئی شائبہ پیدا ہو سکتا ہو۔ اور نمبر دو، ایسا لفظ نہیں بول سکتے جس میں منصب نبوت کے ساتھ ہمسری اور برابری معلوم ہوتی ہو۔ اور نمبر تین، ایسا لفظ نہیں بول سکتے جس لفظ سے خشکی ظاہر ہوتی ہو اور روکھا پن ظاہر ہوتا ہو، جس میں ادب کی نرمی نہ ہو۔ اس طرح ایسا لفظ نہیں بولنا۔ تو پیغمبر کریم کے خطاب کے انداز میں لفظ وہ بولنا ہے جو سراسر ادب پر مبنی ہو، سراسر ادب پہ مبنی ہو۔ پھر دوسرا عنوان ذکر کیا، فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اے ایمان والو، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم لبعض، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ دو ایتیں، اور دونوں میں اسی مضمون کو آگے بڑھایا۔ فرمایا کہ چیخ چلا کر، اونچی آواز نکال کر میرے نبی سے کلام نہ کرنا۔ لا تجہروا لہ، جہر نہ کرنا۔ جب پیغمبر کریم سے بات کرنی ہو تو دھیمے لہجے سے بات کرنا، آوازوں کو پس کر کے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا کے بات نہیں کرنی، شور کے ساتھ بات نہیں کرنی، جہر کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ قرآن ہے، اور آج ملا کیا کرتا ہے؟ ڈانس کراتا ہے، لبیک لبیک۔ یہ پیغمبر سے کلام ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تجہروا لہ۔ او ایمان والو، میرے نبی سے جب بات کرنی ہو تو اپنے لہجوں کو پست رکھا کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو۔ زور شور سے میرے پیغمبر سے کلام نہیں کرنا، اور لبیک یا رسول اللہ پر ناچنا، اور لبیک یا رسول اللہ پہ ڈانس کرنا، شور مچانا، یہ سب سے بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے دربار رسالت کی۔ اس سے بڑی بے ادبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ادب سکھایا، فرمایا توقروا، میرے نبی کی عزت کرو، اور پھر عزت و احترام بھی خود بتایا۔ اور اسی عنوان میں حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تجہروا لہو، ایک تو اونچی بات نہیں کرنی میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر